جب ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ یورپ اور امریکہ اسی وجہ سے، صرف یہی وجہ رہی ہے کہ اتنا زیادہ وہاں پر پینڈیمک کتنا پھیلا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ شروع میں انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جس کی وجہ سے اٹلی نے تو باقاعدہ معافی مانگی ہے، اٹیلینز جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ سے معافی مانگتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری سے گھروں میں رہے لیکن ہم نہیں رہے، یو ایس اے میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا، اور پھر بھگتا بھی ہے انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اور ہم اللہ نہ کرے کہ ہم وہی کچھ کریں اور وہ اسی چیز کو ریپیٹ کریں اور خدا نہ خواستہ وہ معاملات ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہماری حکومت نے وقت پر اقدامات اٹھائے بلکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے نہیں پھیل رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالم دین ہیں عمران جاوید صاحب، مولانا عمران جاوید صاحب۔ بہت شکریہ عمران جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ مولانا صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو علماء کرام کا کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے اور میرے خیال میں بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار اس وقت ادا کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو سامنے رکھیں تو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے اور کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت ہم پہ کیا عوام کا بھی، حکومت کا بھی کیا فرض ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب جی کال ناظرین ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہمیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ناظرین، بینگ اے مسلم کنٹری اینڈ اسلامک کنٹری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات اگر میں شیئر کی جائے ناظرین سے، کہ جو بھی حکمران کا، حاکم وقت کا، حکومت کا حکم ہوتا ہے اسلامی ملک میں، وہ ماننا بعین ہی فرض ہوتا ہے، بعین ہی لازم ہوتا ہے۔ جس طرح سے کوئی آپ اپنی مذہبی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے تو، اور اسلام جو ہے وہ تو ویسے ہی سب سے بڑی حرمت جو ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ آپ اپنی جان بچائیے، آپ کی اگر جان کو خطرہ ہے تو کسی بھی طرح سے کوئی بھی فرض آپ کا جو ہے وہ آپ پر لاگو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ریلیجیس جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، چاہے وہ نماز ہے یا وہ روزہ ہے یا وہ تراویح ہے آگے آنے والے دنوں میں، آپ وہ اگر وہ کرنے سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پھر آپ وہ کریں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ ان چیزوں میں ذرا احتیاط کریں۔ آپ اگر نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، فرض ہے، ظاہر ہے پڑھنی ہے، تو وہ آپ گھر پہ پڑھ لیجئے اگر آپ مساجد میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ملنے سے، اکٹھا ہونے سے، میل جول سے، ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ایک ساتھ کھڑے ہونے سے یہ کرونا وائرس جو ہے، چونکہ یہ ایک طرح سے اس کو ہم چھوت کی بیماری کہہ سکتے ہیں، اور یہ بیماری اسی طریقے سے پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور پھر کتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ، اور بلکہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب اس قسم کی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم پہ، مشکل وقت پڑتا ہے تو علماء کرام کے اوپر مزید جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار جو اس وقت علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، یا اس میں ابھی مزید گنجائش ہے اور مزید کوششیں جو ہے وہ بڑھانی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ فرمایا، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے علماء کرام نے بر وقت آ کر کے ایک بڑا ہی اچھا فتویٰ جو ہے یا اپنی رائے قرارداد ایک پیش کر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی اقدام وہ کریں لوگوں کی جان اور مال بچانے کے لیے، تو وہ حکومت کا رول ہے اور ہمیں حکومت کی بات ماننی ہے۔ تو علماء کرام کی طرف سے تو واضح موقف آ گیا کہ ہم حکومت کے فرما بردار ہیں اور ہم حکومت کی وہ بات جو لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ضروری حکومت سمجھ کے کرتی ہے اور اطباء کی مشورے کے بعد کرتی ہے، تو وہ تو ماننا ضروری ہے۔ تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف عوام کو ہمیں اس بات کی گائیڈنس بھی دینی ہے، علماء کرام کو، ہمارے جیسے دین کے طالب علموں کو، کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ بھی یعنی عوام کا اور ایک عام آدمی کا حکومت کے ساتھ کیا رول ہونا چاہیے، اور اس وبا کے موقع پہ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی علماء کرام کو
بات کرتے رہنا چاہیے اور ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. صحیح. اچھا مولانا عمران جاوید صاحب، اسلام دیکھا جائے تو اجتماعیت کا مذہب ہے، عبادات میں بھی اجتماعیت نظر آتی ہے، حج ہے، ایک فرض ہے، نماز باجماعت نماز کا زیادہ رتبہ بتایا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید یہی وہ سوچ ہے جو کہ عام مسلمان جو دین کی شاید اس طرح سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اس کو وہ کلک کرتی ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں یار، گھر میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں باجماعت مسجد میں نماز پڑھوں. حج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چہم گوئیاں جاری ہیں. آپ ذرا شیئر کیجئے گا کہ پھر کس طرح سے یہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے کہ اس وقت کون سی چیز زیادہ افضل ہو جاتی ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں، حکمتوں کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے. پہلا اصول تو یہ سمجھیں صحیح، بالکل. کہ جو حالات کے تبدیل ہونے سے وہ علتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ریزنز نظر آنے شروع ہوتے ہیں جس سے حکم تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں آپ کو کہ عام حالات کے اندر تو افضل ترین عمل ہے، سنت موقدہ ہے کہ انسان جا کر کے نماز مسجد میں پڑھے اور وہ ضروری ہے. لیکن جب ایک حاکم حکم دے دے تو حکم حاکم جو ہے وہ رافع الاختلاف ہوا کرتا ہے، یعنی اختلاف کو دور کر دینے والا ہوتا ہے. اور جب حاکم خصوصاً کسی کی جان اور مال بچانے کے لیے کیئر فار یو کے رویے کے اوپر کوئی حکم جاری کرے تو وہ بات ماننا فرض عین ہو جاتا ہے. تو ابھی آج کل کے حالات میں اگر قرآن اور سنت کے اوپر کو غور کیا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حاکم مدینہ ایک حکم جاری فرمایا تھا، صلوا فی الرحال یا صلوا فی رحالکم یا صلوا فی بیوتکم، تو اس وقت لوگوں کو اشکال ہوا، لوگوں نے آ کے استفسار کیا. لیکن حضرت بلال نے اور مؤذن نے یہ بات کہی کہ یہ میری طرف سے اعلان نہیں ہوا، یہ بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی اعلان ہوا ہے، تو آپ انہی کا حکم مانیں. میں تو خالی صرف اذان دینے والوں میں سے ہوں. تو جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف بارش کے ہونے کے اوپر یہ حکم جاری ہوا، تو یہ پینڈیمک جو ہے یہ بارش سے کہیں گنا زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سڑکیں وڑکیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کو پھسلنے کا ڈر تھا. اب یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، اور یعنی غالب گمان اس چیز کا پیدا ہو گیا ہے سائنسی تحقیق کے بعد کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ خاموشی سے اختلاط، لوگوں کے اختلاط کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تو تمام وہ اقدامات جو حکومت کہہ رہی ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں ایسے حالات میں، جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے. تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں ابھی بیان کروں گا عربی پڑھنے کے بعد: لا ادوا ولا تیرا ولا حاما ولا سفرا وفر من المجزوم کما تفر من الاسد. یعنی آپ ایسے حالات میں، وبا کے حالات میں، ایسے یعنی وبائی جگہوں سے دور ہو جیسے کہ شیر کو دیکھ کر کے آپ دور ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں واضح بتایا کہ آپ کو سوشلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے، یعنی اس جگہ سے دور رہنا ہے جس جگہ پہ یہ وبا پھیلنے کے امکانات یا جس وجہ سے یہ وبا پھیلنے کے امکان زیادہ ہوں. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹریولنگ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ سے ٹریول کر کے دوسری جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ وبا ہو، اور جہاں وبا اس کے پھیلنے کا خطرہ ہو یا خدشہ ہو تو اس جگہ پہ ٹریول بھی نہ کریں. بہت شکریہ مولانا عمران جاوید صاحب، اور اتنی خوبصورت بات کی ہے، اور اتنی جو مطلب ایسی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جس میں بڑا واضح طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس طرح کے معاملات میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، ہمارا جو مجموعی ایک معاشرتی جو اس میں رد عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز جو مجھے یہاں مسنگ لگتی ہے وہ یہ ہے